السلام علیکم۔ ہم سفید پوش خاندانوں کے لیے یہ اجتماع اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے جو حقوق ہیں ان سے آگاہ کریں، تعلیمات کے حوالے سے بھی آپ کے حقوق ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ اس حوالے سے جو بانیان پاکستان بالخصوص حکیم امت اور قائد اعظم محمد علی جناح نے غربت کو خاتمے کے لیے ہی اس ملک پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ بنیاد اس مشاورت کی بنیاد پہ بنی تھی جو 1937 اور 1936 میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان خفیہ جو 90% اس وقت مسلمان غربت کا شکار تھے، ان کی غربت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے جہاں شریعتی احکامات کے تحت غربت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ تو یہ ان کی فکر تھی۔ دو نکات یہی تھے کہ ایک تو ہم نے اکھنڈ بھارت کو تسلیم نہیں کرنا، ہم نے ایک علیحدہ مملکت جہاں پر اقلیتوں کو بھی مساوی حقوق حاصل ہوں، وطن حاصل کرنا ہے جہاں اسلامی شریعت کو بھی قائم کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے علامہ اقبال تو 1938 میں وفات پا گئے تھے۔ قائد اعظم نے ان کے کہنے کے مطابق اپنی فکر کو پھر ان علاقوں میں شروع کیا جہاں جن خطوں میں مسلمان اکثریت میں تھے، اور اس حوالے سے 23 مارچ 1940 میں لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں قرارداد لاہور پاس کی گئی جس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ان خطوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پر ایک مسلم ریاست جو ہے وہ قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس حوالے سے یہ قرارداد لاہور تھی، اور اس وقت ہندو کانگریس اور انگریز برٹش انڈیا میں پوری طرح سے چھائے ہوئے تھے۔ تمام منطقوں میں ان کی حکمرانی قائم تھی۔ تو اس لیے جب اس قرارداد کی تائید میں ایک خاتون تشریف لے کے آئیں، کیونکہ ہزاروں خواتین بھی برقعے میں اور اسی طرح حجاب میں موجود تھیں اس اجلاس میں، اور یہ خاتون تھی مولانا محمد علی جوہر کی اہلیہ۔ مولانا محمد علی جوہر تو 1932 میں انتقال کر گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت اپنی فیملی کو یہ کہا تھا کہ اللہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں ڈال دے کہ وہ واپس ہندوستان جائیں اور مسلمانوں کے لیے جد و جہد کریں، کیونکہ وہی ایک شخصیت ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت دفن ہونے سے بھی انکار کیا تھا، اس لیے انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ تو یہ ان کی اہلیہ تھیں مولانا محمد علی جوہر کے، جنہوں نے اس قرارداد کی تائید کرتے ہوئے اس قرارداد کے لیے لفظ پاکستان استعمال کیا۔ وہ واحد خاتون ہے کہ وہی لاہور ریزولوشن جس میں پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس کو ان کے اس لفظ کو ہندو پریس نے پشاور سے کلکتہ تک پک کر کے
اور اس میں یہ کہا کہ یہ قرارداد پاکستان ہے اور مسلمان پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو جب لفظ پاکستان اس پریس کے ذریعے عام عوام تک پہنچا تو یہ ایک جد و جہد کی بے مثال بن گیا، اور تمام مسلمان اس لفظ پاکستان کے حوالے سے اکٹھے ہوئے. تو یہ خواتین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں ان کا برابر کا حصہ ہے. تو یہ دروازہ بند کریں، وہ کھول دیں. یہ والا آپ ان کے حوالے کریں. آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ آگے روک بیٹا ہٹ جاؤ. Good.